أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قالو بولے بنی اسرائیل والے، اور انہوں نے کہا اوذینا، ہمیں تکلیف دی گئی، تکلیف برابر رہی، من قبل ان تاتینا، آپ کے آنے سے پہلے بھی، جب آپ نہیں تھے اس وقت بھی ہم پہ تکلیف تھی. عورتیں یوں ہی زندہ رکھی جاتی تھیں، بچوں کو یوں ہی قتل کیا جاتا تھا، فرعونیوں کی خدمت یوں ہی جاری تھی، ہم اسی طرح شہروں میں ذلیل اور رسوا ہو کے رہتے تھے. جب آپ نہیں آئے تھے تب بھی حالت ایسی تھی. وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور جب آپ تشریف لائے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جب آپ آ گئے ہیں تو اب بھی حالت ہی ایسی ہے. ہم پر تکلیف رہی آپ کے آنے سے پہلے، اور جب آپ ہم میں آ گئے ہیں تب بھی تکلیف ایسے ہی ہے. دونوں طرف حالات اچھے نہیں تھے. مجھے تیری محبت میں فقط دو کام آتے ہیں. آگے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے یار، آپ لوگوں کا شاعری کا ذوق نہیں. مجھے تیری محبت میں فقط دو کام آتے ہیں، کبھی جی بھر کے رو لینا، کبھی خاموش ہو جانا. من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا. انہوں نے کہا ہم پہ تو تکلیفیں ہی رہی ہیں، جب آپ تشریف لائے ہیں اس وقت بھی، جب آپ نہیں آئے تھے اس وقت بھی. قال عسى ربکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے، اور انہوں نے کہا یقیناً عصا نزدیک ہے. عصا کا جب اللہ کی طرف سے آئے اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے تو اس کا مطلب یقینی ہے کہ یہلک عدوکم، کہ اللہ ہلاک کرے گا، کھپا دے گا تمہارے دشمن کو، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ، اور نائب کرے گا تمہیں فی الارض، زمین میں. یہ ہے چیز، یقینی بات ہے کہ تمہارا دشمن برباد ہو جائے گا، اور یقینی بات ہے کہ تمہیں زمین میں خلافت ملے گی. اللہ نے یہ ساری چیزیں سورہ اعراف میں نقل کی. اشارہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھی ہے، بتا انہیں بھی دیا کہ دیکھو ایسے ہوگا، اور تمہیں بھی اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور تمہیں بھی صبر کرنا ہے. زمین اللہ کی ہے، جسے چاہے وارث بنا دے. ایک دن خلافتیں تمہیں بھی مل جائیں گی، اور ایک دن تمہارے دشمن بھی ہلاک ہو جائیں گے. لیکن خلافت کا ملنا، یہ چیزیں انعام تو ہے خدا کا، آزمائش بھی ہے. آخری لفظ دیکھیے اس آیت کے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، سو اللہ وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو. یہ ہے آزمائش کہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا تم کام کیسے کرتے. کوئی بھی آدمی اللہ سے جو مانگتا ہے نا عہدے کو، اور اللہ تعالیٰ سے جو مانگتا ہے آسانی کو، آسائش کو، آرام کو، خدا دے دیتا ہے. اللہ کو کوئی کسی بندے سے نفرت نہیں، اللہ دے دیتا ہے. اور پھر دیکھتا ہے ساتھ یہ بھی خدا کہ مجھ سے یہ مانگ رہا تھا اس لیے کہ دین کا کام کرے گا، چلو اس کو دے دو یہ جو کچھ چاہتا ہے. اور پھر خدا دیکھتا ہے کہ دین کا کام کیا یا نہیں کیا. اس لیے اللہ کے انعامات جتنے بڑھتے چلے جائیں آدمی کو اتنے ہی جھکتے چلے جانا چاہیے. اللہ کی مہربانیاں جتنی بڑھتی چلی جائیں اس پہ خوش نہ ہو کہ بہت آرام کی زندگی ہے، اس پہ پریشان رہنا چاہیے کہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں. اللہ نے پیسہ زیادہ دے دیا، آرام زیادہ دے دیا، سکون زیادہ دے دیا، گھر دے دیا، یہ سب چیزیں میری لائبلٹیز میں اضافہ کر رہی ہیں. مجھے زیادہ اچھا بندہ بننا ہے، اللہ کے ساتھ زیادہ تعلق قائم کرنا ہے. اللہ کے انعامات پر غفلت ہو جائے انسان میں پیدا، یہ ہے چیز جو تباہی لے آتی ہے اور بسا اوقات کفر تک پہنچاتا ہے والعیاذ باللہ. اور اللہ کے انعامات پر شکر، یہ صحیح روش ہے. بس شکر ادا کرتا رہے، اپنی حالت پہلے سے زیادہ بہتر بناتا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، اور یقینی بات ہے خدا تمہیں بھی خلافت دے گا. لیکن دیکھو فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ دیکھے گا کہ تم عمل کیا کرتے. اللہ تعالیٰ کو یہ جانچنا ہے، یہ جانچ ہے جو بڑی چیز ہے.
اب اسی چیز کو سورہ آراف میں بھی دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے تھوڑی سے اضافے کے ساتھ. وہاں کہیں جو بھی اضافہ ہے وہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں. 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ. طٰہٰ سورت کا نمبر ہے 20. اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ، 41. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالی نے نبوت دی ہے تو اس سے پہلے اس آیت سے پہلے کی باتیں وہاں ارشاد فرمائی کچھ، اور آخری جملہ یہ ارشاد فرمایا یہاں پہ کہ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور ہم نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ تجھے تو میں نے خاص طور پہ موسیٰ اپنے لیے بنایا ہے. دیکھا اللہ تعالی کی محبت کہ تمہیں تو خاص طور سے اپنے لیے بنایا. اذهب انت واخوك بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کے، ولا تنیا، اور سستی نہ کرنا، فی ذکری، میری یاد میں. یہ ہے دلیل اس کی کہ جو آدمی بھی کافروں کے لیے دعوت دیتا ہے نا، کام کرتا ہے کافروں میں دعوت کا، انہیں بلانے جاتا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی اللہ کے دین کی طرف بلانے جاتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کے ذکر میں کمی نہ کرے. یہ نبی ہیں لیکن اللہ نے انہیں بھی کہا کہ جا رہے ہو وہاں مجھے یاد کرتے رہنا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیشہ ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں انہیں بھی تلقین کی ہے. تو دین کی تبلیغ، دین کو پھیلانے میں یہ نہ ہو کہ سوچتا رہے کہ بس ہم نے تو خدا کے دین کا کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو بھول جائے. فرمایا ولا تنیا فی ذکری، میری یاد میں کمی نہ کرنا، سستی نہ کرنا. اذهبا الی فرعون انہ طغی، جاؤ فرعون کی طرف، اس نے سر اٹھا لیا ہے. فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر، تاکہ وہ سوچے شاید. او یخشا، یا اللہ سے ڈرے. قالا، دونوں بولے. انہوں نے کہا ربنا اننا نخاف، اے پروردگار ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا، اللہ ہم پر وہ بے قابو ہو جائے غصے میں. او ان یطغا، کیا اللہ وہ جوش میں آ جائے، ہم پہ کوئی زیادتی کر بیٹھے یا جوش میں آ جائے. قال لا تخافا، اللہ نے کہا تم دونوں ڈرو نہیں. اننی معاکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمعو، میں سنتا ہوں. وہ سنے نہ سنے ہم تو سنتے ہیں. وارا، اور میں دیکھتا ہوں. وہ دیکھے نہ دیکھے ہم تو دیکھ رہے ہیں. فاتیاہو، سو جاؤ تم دونوں. فقولا انا رسولا ربکا، اور ان سے کہو کہ ہم دونوں اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. فارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. ولا تعذبہم، اور انہیں نہ ستا، انہیں تنگ نہ کر. یہ لفظ وہاں نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ستاتے تھے، تنگ کرتے تھے. قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تیرے پاس لے کے آئے ہیں معجزہ تمہارے پروردگار کی طرف سے. والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہو اللہ کی اس پر جو مانے صحیح بات کو، راہ پر چلے. انا قد اوحی الینا، اور ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی، خدا کا عذاب برسے گا اس پر جو جھٹلائے اللہ کے پیغام کو، وتولی، اور منہ پھیرے. یہ انہوں نے فرعون کو دعوت دی لیکن اتنی تفصیل وہاں نہیں آئی. قال فمن ربکما یا موسیٰ، انہوں نے کہا کون ہے موسیٰ تم دونوں کا پروردگار؟ قال ربنا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے آتا کل شیء خلقہ، جس نے ہر چیز کو صورت عطا کی، پیدا کیا. ثم ہدا، اور پھر اللہ نے اسے راہ دکھائی. قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا پھر کیا حقیقت ہے جو پہلے گزر چکے ہیں دنیا میں، جو بھی مر گئے ہیں، ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان سب کی خبر میرے پروردگار کے پاس ہے اور لکھی ہوئی ہے. لا یضل ربی
میرا رب بہکتا بھی نہیں ہے ولا ینسا، اور میرے اللہ کی ذات وہ بھولتی بھی نہیں ہے، ولا ینسى الذی جعل لکم الارض مہدا، جس نے بنایا ہے زمین تمہارے لیے بچھونا، وسلک لکم فیہا سبلا، اور اس میں تمہیں راہیں دکھائیں، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور ہم نے لوگوں پھر اس زمین سے تمہارے لیے طرح طرح کا سبزہ پیدا کیا، کلو وراؤ، یہ یہاں پر تخاطب بدل گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اب اللہ تعالیٰ عام مخلوق کی طرف آ گئے، فرمایا کلو، کھاؤ پیو، ورعو، اور چراؤ، انعامکم، اپنے جانوروں کو، ان فی ذالک لآیات، اور اس میں پتے ہیں بڑے، لأولی النہی، ان کے لیے جو عقل رکھے ہیں، وہ جو عقل والے ہیں ان کو پتہ ہم نے دے دیا اپنا، منہا خلقناکم، اسی مٹی سے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی زمین میں تم واپس چلے جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ پیدا کر لیں گے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر پہ مٹی ڈالتے تھے تو 3 مشت بھر کے، جنازے میں جب جاتے تھے تو 3 مشت ڈالتے تھے اور تینوں فکرے پڑھتے تھے، پہلی پہ یہ پڑھتے تھے منہا خلقناکم، اس سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تم لوٹ جاؤ گے، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے سب نشانیاں فرعون کو دکھائیں، فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور اس نے جھٹلایا بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا، وَأَبَى، اور انکار کیا، قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا، کہنے لگا موسیٰ تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہماری مملکت سے نکال دو بسحر کا، اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ علیہ السلام، یہی چیز وہاں بھی گزر چکی، فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم اسی سحر جیسا ایک سحر جادو لائیں گے، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تم ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کی جگہ مقرر کر لو، لا نخلفہ، ہم بالکل نہیں ہٹیں گے، ہم ولا انت، اور نہ تم، مکانن سوا، صاف میدان مقرر کرو جہاں ہم اور تم جمع ہو اور مقابلہ ہو۔ اتنی بڑی بات وہاں نہیں آئی، اتنی تفصیل سے، قال موعدکم یوم الزینۃ، کہا وعدہ ہے تمہارے ساتھ جشن کے دن کا، اس سے معلوم ہوتا ہے کوئی عید کا دن تھا فرعون کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ جمع کرو لوگوں کو دن چڑھے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا دن تھا جس دن کوئی بڑی چیز ہوگی، فرعون کی سالگرہ ہوگی، کوئی چیز ہوگی، اور کھلے میدان میں سب لوگ آئے تھے، یہ سورہ اعراف میں نہیں، فتولى فرعون مڑا، فجمع کیدہ، اور اپنے سارے داؤ اکٹھے اس نے کر لیے، جادو، لوگ، فوج، سب کو جمع کر کے لے آیا، ثم آتا، پھر آیا، قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا، کم بختی تمہاری، تم برباد ہو جاؤ، اللہ پر جھوٹ نہ بولو، فیسحتکم بعذاب، وگرنہ کوئی آفت تمہیں گھیر لے گی، وقد خاب من افترا، اور وہ آدمی اپنی مراد کو نہیں پہنچتا جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، فتنازعوا امرهم بینہم، جھگڑے آپس میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کے فرعونی آپس میں جھگڑ پڑے، وہاں نہیں آئی یہ بات، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور چھپ کر مشورے کیے کہ اب موسیٰ علیہ السلام کا کیا کریں، قالوا إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ، کہنے لگے یہ 2 جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم، چاہتے ہیں کہ تمہیں مصر سے نکال دیں، بسحرہما، جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم المثلی، اور تمہاری راہ جو ہے اس کو مٹا دیں، ختم کریں، فاجمعوا کیدکم، مقرر کرو کوئی تدبیر، ثم اتوا صفا، اور پھر جادوگروں کو بلاؤ اور وہ قطار در قطار آئیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی 100 تو ہوں گے جو صفوں کی صفیں لگ گئیں، قد افلح اليوم من استعلا، ان کا جیت گیا آج وہ جس نے اپنے مخالف کو ہرا دیا، قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا موسیٰ، اما ان تلقیا، یا تو آپ ڈالیے کچھ، واما ان نکون اول من نلقا، یا ہم پہلے کچھ ڈالیں، قال بل القوا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم شروع کرو، فاذا حبالهم وعصیهم، سو ان کی رسیاں، وعصیهم، ان کی لاٹھیاں،
اس سے معلوم ہوا دو چیزیں پھینکی گئی تھی. انہوں نے اپنی لاٹھیاں بھی پھینکی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے مقابلے میں, اور رسیاں پھینکی. وہاں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا لاٹھیوں کا. یخیل الیہ من سحرہم, ان کے خیال میں آتا تھا کہ یہ جادو سے انہا تسعی, یہ دوڑ رہی ہیں. جو لوگ دیکھنے والے تھے نا, ان کے خیال پہ قابو کر کے انہیں دکھایا کہ یہ چیزیں دوڑ رہی ہیں. فاوجس فی نفسہ, اپنے دل میں اندر ہی اندر خیفۃ موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. یہ ہے وہ جادو جس کا آیا تھا نا وہاں کے لوگوں پر اثر ہوا. تو عرض کیا تھا نا کہ اس پہ موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ ہے. قرآن نے کہا ہے یہاں قلنا لا تخف, ہم نے کہا ڈرو نہیں. وہاں آیا کہ ہم نے وحی کی, یہاں آ گیا کہ ہم نے کہا ڈرو نہیں. انک انت الاعلی, تم اوپر رہو گے. والق ما فی یمینک, جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے اسے پھینکو. تلقف ما صنعوا, نگل جائے جو کچھ کہ انہوں نے بنایا. انما صنعوا کید الساحر, یہ تو ساحر سحر کے فریب ہیں, جادو کے. ولا یفلح الساحر حیث اتی, اور جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا جہاں جو بھی چیز کر لے. فألقی السحرۃ سجدا, گر پڑے جادوگر سجدے میں. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ, اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر کہنے لگے ہم ایمان لائے. یہاں اجمال آ گیا. سورہ اعراف میں تفصیل تھی کہ پھر کیا کیا ہوا. قال آمنتم لہ قبل ان ناذن لکم, فرعون نے کہا تم نے اس کو مان لیا, ابھی تو میں نے حکم نہیں دیا. انہ لکبیرکم, یہ تمہارا سردار, تمہارا استاد ہے. وہاں یہ ہے کہ تم لوگوں نے مل کے کوئی سازش تیار کر لی. یہاں اس نے کہا کہ یہ تمہارا استاد ہے. الذی علمکم السحر, جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے. فلأقطعن ایدیکم وارجلکم, میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں من خلاف الٹی ترتیب سے کٹوا دوں گا. ولاصلبنکم, میں تمہیں سولی دے دوں گا. فی جذوع النخل, کھجوروں کے تنوں پر. وہاں یہ آیا ہے کہ سولی دوں گا, کھجور کے تنوں کا ذکر نہیں ہے, یہاں آیا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا, علیاذ باللہ, تم جان لو گے کہ خدا کی مار زیادہ سخت ہے, یہ میری مار زیادہ سخت ہے. اینا اشد عذابا, ہم دونوں میں کون زیادہ مار سخت دے سکتا ہے. وہ ابقا, اور کس کی سزا زیادہ دیر تک جاری رہے گی, میری یا خدا کی. اب پتہ چلتا ہوگا. مر گیا نا, تو اللہ نے فرمایا ہم نے اسی وقت اسے جہنم میں پھینکو, اب پتہ چلتا ہوگا. قالوا لن نؤثرک علی ما جاءنا, وہ کہنے لگے کوئی ہم تمہیں زیادہ نہیں سمجھتے, کوئی پرواہ نہیں ہے. من البینات, جبکہ دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ایمان کے. والذی فطرنا, جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تو اس کو مانتے ہیں. فاقض ما انت قاض, کر جو تیرا جی چاہے, یہ ہے ایمان. فاقض ما انت قاض, قاضی کہتے ہیں نا فیصلہ کرنے والے کو. فاقض, فیصلہ کر لے. ما انت قاض, جو تیرا جی چاہے فیصلہ کر, کوئی پرواہ نہیں. انما تقضی, تو فیصلہ کرے گا نا. حاضی الحیات الدنیا, اس دنیا کی زندگی کے بارے میں, بس تو اس سے زیادہ کیا کر لے گا. یعنی زیادہ موت آ گئی, جان چھٹی. آخرت, انا آمنا بربنا, ہم اپنے پروردگار پر ایمان لائے ہیں. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ ہماری تقصیریں, ہماری خطائیں معاف کرے. وما اکرہتنا علیہ من السحر, اور یہ جو تم نے زور آوری کی ہے ہمارے ساتھ, جبر کر کے سحر کروایا. اس سے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ مارے بندھے بھی آ گئے تھے. اکرہتنا, تو نے ہمیں مجبور کیا اس جادو کے کرنے پہ. وہ اندر سے نہیں چاہتے تھے. اندازہ ہو گیا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام شخصیت کو دیکھ کے, ان چیزوں کو سن کے, کہ یہ آدمی ہمارا اس سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, ہم کچھ اور ہیں, یہ کچھ اور ہے. واللہ خیر و ابقا, اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ ہمیشہ رہنے والا. یہاں تک سورہ اعراف میں جو بیان ہوا ہے وہ بیان یہاں تک ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں چیزوں کا کچھ اضافہ فرما دیا تھا, اس لیے یہ بات پڑھ کے سنو.